السلام علیکم، میرا نام مسرور ملک ہے اور آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کا جو حالیہ ایک ایشو کھڑا ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف یو کے 2 ٹائم ایکس پریزیڈنٹ عاصم خان صاحب موجود ہیں. تو عاصم خان صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کا ایشو چل رہا ہے یہ ہے کیا، اور اس میں پی ٹی آئی نے یہ فنڈنگ یہ سارے پیسے جمع کیسے کیے اور پاکستان بھیجے کیسے. اس سے پہلے میں کوئکلی ایک چھوٹا سا آپ کو اس میں بتا دوں کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے ایز اے فوڈ سولجر کافی سارے ایونٹس جو ہیں اس میں فنڈ ریزنگ کی ہے، پیسے جمع کیے ہیں، لوگوں کو ممبرز بنوایا ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آن لائن امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور اکراس دا گلوب ہم لوگ سالانہ جو ہیں اس میں پیسے ممبرشپ کرتے تھے، جو سالانہ پیسے پے کرتے تھے، جس میں بعض دفعہ $28 $36 اور 25 پاؤنڈ، سو مختلف اماؤنٹس تھی وہ اس ملک کے حساب سے. اور اس کے بعد وہ تو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے، مگر جو پیسے فنڈ ریزنگ سے لیے جاتے تھے ڈونیشن سے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ شروعات میں جو پی ٹی آئی کے وہی سارے لوگ جو شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے تھے، جب وہ پی ٹی آئی 2007-8 کے بعد لانچ ہوئی بگ اسکرین پہ، تو اس کے بعد وہی ساری فورس جو ہے وہ کنورٹ ہوگی پی ٹی آئی کی چیریٹی اور ڈونیشنز کو جمع کرنے میں. تو ان کی چونکہ ساری ٹریننگ وہ شوکت خانم کی اور نمل کی تھی، اور شوکت خانم کی جو ڈونیشنز تھی، جو فنڈ ریزنگ ایونٹس تھے، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بہت سارے فینز آتے تھے جو مختلف نیشنلٹیز کے لوگ تھے. ان میں خان صاحب خود بھی ان کو مدعو کرتے تھے، بڑے جو فنکار ہوتے تھے جن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین امیتابھ اور یوسف خان صاحب، دلیپ کمار صاحب، ایسے سارے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے. ان کی وجہ سے پھر وہ بھی ایک آڈینس آتی ہوتی تھی، تو ایک وہ پرانا رشتہ سب بن چکا ہوا تھا. تو پھر جب پی ٹی آئی کے لیے بھی جب فنڈ ریزنگ کی جاتی تھی تو یہ سارے لوگ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی ان ایونٹس میں آتے تھے، خصوصاً جو ہمارے سردار بھائی ہیں اور جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں، وہ لوگ اس میں آتے تھے. اور پھر وہ ٹکٹ خریدتے تھے، وہاں پہ وہ ڈنر ٹیبل ہوتے تھے، تو ان ڈنر ٹیبلز کو وہ پرچیز کرتے تھے، اس کی پرائس ہوتی تھی، وہ ایونٹ کی کنٹریبیوشن میں بھی جاتے تھے پیسے، اور جو اس سے پروفٹ ہوتا تھا وہ ہم پی ٹی آئی کو دیتے تھے. موسٹلی وہ سارے پیسے ہی پی ٹی آئی کے جو اپنے لوکل ممبرز اور ورکرز تھے، وہ ایونٹس کے تو پیسے وہ خود ہی کنٹریبیوٹ کر لیتے تھے. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ کچھ کمپنیاں ایسی آ جاتی تھی، جیسے فار ایگزامپل اوورسیز جو پاکستانی ہیں، جو ڈوئل نیشنل ہیں، وہ یہاں کے جو لوکل دوسرے جو یہاں کے ان کے نیشن ہوڈ میں لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں. بہت سارے انڈینز، برٹش اور پاکستانی برٹش جو نیشنل ہیں وہ مل کے کمپنیز بنا لیتے ہیں، جس میں لا فرمز ہیں، جس میں ٹیکس کی فرمز ہیں، جس میں اور بہت سارے بزنسز ہیں. تو وہ جب کمپنی کے اکاؤنٹ سے وہ چیک پے کر دیتے تھے جب بھی کوئی ڈونیشن دیتے تھے یا ڈنر وہ ٹکٹ خریدتے تھے. اس سے ہوتا یہ تھا، کیونکہ وہ جو کمپنی ہوتی تھی اس سے وہ ٹیکس کلیم کرتے تھے کہ یہ پیسے ہم نے ڈونیشن میں دے دیے، لہٰذا وہ ایک تو ان کے پاس اس کا ثبوت آ جاتا تھا کہ پیسے گئے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیکس کلیم کر لیتے تھے. تو یہ وجوہات تھی جس میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی کمپنی سے پیسے پے کیے، لیکن انہوں نے اپنے نام، جیسے وہ امریکہ والے ہمارے بھائی صاحب تھے آصف چودھری صاحب، انہوں نے اپنی جو وہ کمپنی کے نام سے چیک بھرا اور اس میں نیچے اپنا وہ لکھ دیا، مگر وہ اماؤنٹ جو بھی ڈنر کی جو اماؤنٹ ہوتی تھی وہ $50 یا $100 یا 200 یا 300 وٹ ایور، وہ اسی میں اس میں ہوتی تھی، مگر والیوم بہت بڑا ہوتا تھا. تو اب ہم اس پہ بات کریں گے عاصم خان صاحب سے کہ عاصم بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملتی تھی کہ پارٹی کی طرف سے یا اسلام آباد آفس کی طرف سے کہ آپ ان جو ہیں لائنز پہ آپ ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ڈونیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں یا لوگوں کو ممبرز بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، ہمارا تو بڑا سمپل تھا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کے لیے بہت کلیئر گائیڈ لائنس ہیں. ایک گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کی ممبرشپ فی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی تھی کہ کتنی ہونی چاہیے پر ریجن از ویل، ہر ملک کے حوالے سے. تو یو کے اندر 36 پاؤنڈ تھی. اس کے ساتھ جو ہے پھر ہمارا the way it works is کہ ہم نے پھر ایک آن لائن پورٹل جو ہے وہ ممبرشپ کے جو ہے وہ ایک اس کی کریشن ہوئی which was overseas.insaf.pk، جو پھر پلگ ان ہوا آپ کے آفیشیل ویب سائٹ کے ساتھ. پھر اس کی ٹیکنالوجیکل ڈیو ڈیلیجنس تھی، اٹ واز سیکیور.
اس کے اندر لوگوں کا نام، ای میل ایڈریس، ان کا موبائل نمبر، اور 2 اسٹیج اتھینٹیکیشن تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی نائکاپ کمپلائنس تھی، جو پولیٹیکل آرڈر جو ایکٹ ہے 2002 اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کا جو ڈیٹا کا جو ہے وہ سارا جو ہے دا مدر پارٹی پاکستان کے اندر وہ ڈیٹا ان کے پاس ایکسیس تھا. تو یہ ساری سیریز آف تھنگس اسٹیجز ور ڈن کہ جس کے اندر آپ کے ایک ممبرشپ جو ہے، ایک جو بندہ لیتا ہے ہی اور شی، اور فیملی ممبرشپ، تو وہ سارا ان مراحل سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح باقی آپ کی ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز ویسٹرن کنٹریز کے اندر کرتی ہیں، سملر پیٹرن، جس کے اندر آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ لوگ ممبرس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. یہ پولیٹیکل. باقی جیسے آپ نے بات کی وہ ایک سیپریٹ ہے کہ شوکت خانوں کے لیے دنیا بھر کے لوگوں نے کیا ہے، ایوری بڈی نوز خان صاحب. تو اس کے اندر سپر اسٹارز ہیں، میوزک انڈسٹری کے لوگ ہیں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اسی طرح آپ کے نمل کے لیے. لیکن پولیٹیکل فنڈ ریزنگ پرائمریلی 95% جو ہے وہ ممبرز نے کی ہے، جس کے اندر ہمارے جیسے لوگوں نے کی ہے، اسٹوڈنٹس سے پرائمریلی، پروفیشنلز تھے. تو دس از ہاؤ اٹ ٹک پلیس. اس کے اندر اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ انہی گائیڈ لائنس کے اوپر ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے ان آرگنائزیشنس کے لیے رکھتی ہے، جو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں when they collect funds. ایک بینک اکاؤنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. so we have a bank account. اس بینک اکاؤنٹ کی I'm sure کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے، جو انٹرنیشنل ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے، اس کی جو ہے آڈٹ، اس کا سارا کچھ وہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو پورشن ہے جو اس کو اوورسیز کو دیکھتا ہے، وہ پی ٹی آئی فائنانس بورڈ ہے. ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہم لوگ وی موٹیویٹ، وی انسپائر پیپل کہ جی ہماری یہ آئیڈیالوجی اور اس کے اوپر ہمیں پارٹی کو فنڈس کی ضرورت ہے. کیونکہ فرام دی ارلیئر ایئرز ہمارے پاس کوئی فیوڈل لینڈ لارڈس تو تھے ہی نہیں. وی ڈنٹ ہیو اینی بلیک منی. تو آل وی ہیڈ واز دا منی فرام دا اوورسیز، کیونکہ خان صاحب ہیڈ کریٹڈ اے ہیوج اسپیس فار دی اوورسیز پاکستانیز اینڈ دے آلویز ٹرسٹڈ ہم، دے بلیوڈ ان ہم. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، اگر آپ دیکھیں، میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جتنی بھی ہماری دوسری جو پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، دے آر ویل بیہائنڈ، بٹ 15 to 20 years behind the way we have actually operated. ہمارے آپریشن کا جو اسٹائل آف مینجمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی ہے جس طرح ایک ویسٹرن ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، چاہے وہ کنزرویٹو ہے، جس طرح ان کی ممبرشپ جو ہے وہ کرتے ہیں اپنی سال کی. اسی طریقے سے ہمارے پلیٹ فارم بھی اسی طریقے سے گیئرڈ اپ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اینی مسکنسیپشنز دیٹ ارائز یا اینی جو جس کے اندر وہ آپ ایک اسپن دی جا رہی ہے کہ جی فارن فنڈنگ ہے تو اس لیے جو ہے وہ دس از ٹوٹلی نان سینس. ویسے اگر آپ سوچا جائے تو ایوری کنٹری دے وانٹ ٹو ہیو فارن امپورٹس از ویل. پاکستان کے اندر بھی ہے فارن امپورٹس کا بڑا کلچر ہے. ہم فارن ایجوکیشن کے اوپر بھی جاتے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کے اوپر بھی جاتے ہیں. ایوری تھنگ از فارن از ویل. اور کسی بھی ملک کے اندر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہر ملک کی اپنی ٹرانزیکشنز ہیں، ریشیوز کوڈ بی ڈفرنٹ. اور جب فارن فنڈنگ کے اوپر بات آتی ہے تو وہ اس طرح اس کو وہ بنا دیتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز آف دا ورلڈ آر ایکچولی کنسپائرنگ، وہ ہمیں پیسے دے رہی ہیں، یا آپ کو $900 میں، $200 میں اور $900 میں ہمیں خرید رہے ہیں. ہاں جی. تو دس از لائک کہ ہزاروں لوگ ہیں میرے جیسے جو، اینڈ آئی سے دیٹ ود فل کانفیڈنس، کیونکہ آئی ہیو اسپوکن ود تھاؤزنڈز آف پیپل جن لوگوں نے دیے ہیں پیسے فار دا پارٹی. اس کے اندر آپ جیسے لوگ چاروں طرف دنیا بھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، افریقہ کے اندر ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، آسٹریلیاز کے اندر ہیں، امریکاز کے اندر ہیں، یورپ ہے، یو کے ہے، آئرلینڈ ہے، یو نیم اٹ وی ہیو اٹ. تو یہ وہ ڈائسپورا ہے. صحیح. عاصم بھائی، آپ کے پاس کوئی اسکروٹنی کمیٹی وہاں پہ موجود تھی یا اسلام آباد میں کوئی اسکروٹنی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو ان کو چیک کرے؟ کیونکہ یہ تو جب پوری دنیا سے، جب مجھے یاد ہے 2010 کے بعد جس طرح ایونٹ، سیریز آف ایونٹس ہو رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور وہ پوری دنیا میں وہ، یعنی ایک ہمارا جو کوئی عہدیدار اسلام آباد سے چلتا تھا تو اس نے ٹور کرنا ہوتا تھا پورے یورپ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا. تو بائی دا ٹائم وہ گھر پہنچتا تھا واپس اس کو 3 4 مہینے ہو جاتے تھے. تو وہ ہر روز اتنے سارے ایونٹس، اتنے سارے سٹیز سے لوگوں کے پیسے آنا، چاہے وہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے لیے کوئی بندہ وہاں بیٹھ کے، وہ تو آپ کو ہزاروں میں تعداد میں بندے چاہیے کیونکہ یہاں پہ نمبر آف پیپلز بہت زیادہ ہیں، تو اس کو اسکروٹنائز کرنے کے لیے پی ٹی آئی تو وہ کر نہیں سکتی تھی، مگر یہ جن کی ذمہ داری ہے وہ ای سی پی کی تھی. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصل میں کیس ای سی پی پہ آتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کہاں تھے؟
آئی تھنک دیکھیں جب ایک انسٹیٹیوشن ایک جو ہے وہ ان اپنے پروٹوکولس کو ایگزسٹنگ پروٹوکولس کو یا جو نئے پروٹوکولس وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں تو نیچرلی دی انسٹیٹیوشن ہیز ٹو. لیکن جو انسٹیٹیوشنل کمپلائنس ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے تو اپنی چیزیں کی ہیں. اب اگر ایک لیڈرشپ آتی تھی ان کی اٹنری بنتی تھی, اس کے علاوہ جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی وہ فنڈ ریزنگ وڈ گو ٹو دا سمپل سنگل بینک اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, تھرو ڈفرنٹ ایوینیوز, چاہے وہ فنڈ ریزر تھا آپ کے ایونٹس آن دا روڈ یا آپ کے ممبرشپ ایونٹس سے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ایون وداؤٹ لیڈرشپ ہماری ٹیم سے جو ہے وہ ایک بڑا انیشیٹو یہاں ہوا تھا کہ پورے یو کے اندر 4 بندے گئے تھے, ان کی جو کاسٹ تھی انہوں نے اپنی جیبوں سے دی تھی, کوئی 300-400 پاؤنڈ, اینڈ دی منی دے ریزڈ واز almost 70,000 pounds without any leadership, and that went straight into the account جو پی ٹی آئی یو کے اکاؤنٹ ہے اور جو انٹرنیشنل بھی ہے. تو اس کے اندر جو آپ کے پھر پاکستان کے اندر پارٹی کا جو ہے سینٹرل فائنانس بورڈ بیٹھا ہے تحریک انصاف کا, ٹھیک ہے, ان کی پوری کمیٹی ہے, تو اس کے اندر چیئرمین بھی ہے, اس کے اندر فائنانس سیکرٹری بھی ہے, اس کے اندر باقی لوگ بھی ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی ہیں. تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اٹس دیئر, اس کے ساری ڈیو ڈیلیجنس کی جاتی ہے. ادروائز دیکھو آپ خود دیکھیں ملک صاحب کہ اگر آپ یہ میکینزمز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے who would want to give money, ٹھیک ہے, nobody wants, یہ ساروں کی حلال کی کمائی ہے نا. تو پیپل بلیو ان دیٹ کہ ایک بندہ جو ہے اس کی انٹیگریٹی, اس کی آنیسٹی انکویشنبل. دوسرا جو سسٹمز اینڈ دی انسٹیٹیوشنز دیٹ ہیو بین ڈیولپڈ دیٹ آر ویری گڈ. وی آر وے اہیڈ آف آور ٹائم. ہمارے کچھ جو ہیں ممبرشپ کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ لیبر پارٹی جیرمی کوربن کے ٹائم پیریڈ کے اندر دے اڈاپٹڈ دیم, کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لیبر پارٹی کے اندر بھی تھے, اینڈ دے کیریڈ دوز ویلیوز اینڈ دوز سسٹمز اینڈ دوز نیو وے آف ڈوئنگ تھنگس. ہم لوگوں نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پیسے مانگے ہوئے ہیں. وی ہیو ڈن آل سورٹس آف تھنگس جسٹ ٹو پروموٹ دیٹ کہ ہمیں فنڈس چاہیے. عاصم بھائی, یہ ان اوورسیز, آپ نہیں سمجھتے یہ ان اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ پہلے آپ ان کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیتے, پھر آپ ان کو انگلینڈ الیکشن, ان کو ڈوئل نیشنل کو بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. آپ کا جب دل چاہتا ہے جس پارٹی کا تو وہ زلفی بخاری کو بھی بٹھا لیتا ہے, وہ رحمان ملک کو بھی بٹھا لیتا ہے, 2 پرائم منسٹر بھی آپ کے ہو گئے جب آپ چاہیں تو. ویسے آپ اس کو بھی لے کے گرل کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی کو. وہ جو دانتوں سے پیسے کما کے اپنے حلال پیسے جو محنت سے یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ کماتے ہیں, وہ صرف ایک آس میں کہ پیچھے ہمارا ملک ہے. اگر وہ کسی پارٹی کو ایسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ خوشحالی کے اسباب پیدا کرے گی, یہی جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں ان کے بچوں کے لیے کچھ کرے گی, کچھ جو چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں ان کے بچوں کو بھی بہتر مواقع ملیں گے, تو ان لوگوں کو یہ جو مختلف طریقوں سے گرل کیا جا رہا ہے. سوال پی ٹی آئی کی جو چیریٹی کے پیسے ہیں اس پہ ضرور اٹھنا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے کہ ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں, ہم جانتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی اپنے جو کام ہے, جو ای سی پی کا اپنا کام ہے, جو سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے, ان پارٹیز کی یہ پٹیشن سنتی ہیں, ان پہ ریسورسز ضائع کرتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, جو وہاں پاکستان سے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے اور ملینز میں پاکستان سے بائی ٹرانسفر کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی ذاتی اپنی ذات پہ لگاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ساری جو یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس میں ای سی پی اور جو سپریم کورٹ ہے یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کے پوٹینشیل کو ان کو کبھی بھی صحیح طریقے سے ابھی تک انریول نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. آئی مین دیر آر پیپل لائک جو ایتھوپینس بیٹھے ہوئے ہیں باہر کی دنیا کے اندر, انہوں نے پکڑ کے اپنے ملک کے اندر ڈیم بنا لیے ہیں. ایتھوپیا کی گروتھ ریٹ از بریلینٹ جس طریقے سے جا رہا ہے. سو پاکستان تو بہت آگے ان ٹرمز آف دا پوٹینشیل دے کیری and the human capital, doctors ہیں, engineers ہیں, artists ہیں, you name it, they are all over the place, ٹھیک ہے. ایئر اسپیس کے اندر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. there are all sorts of people. لیکن یہ کہ ان کے پوٹینشیل کو جو ہے سو فار جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود کیا گیا کہ یا تو وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں یا وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ ممبرشپ کرتے ہیں تاکہ کوئی اچھی پارٹی which we obviously believe کہ تحریک انصاف would bring the change and they're doing the best. اب باقی ساری چیزیں نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان unfortunately has been tied in
with series of crisis after crisis for such a long period of time کہ وہ لوگوں کے اوپر جو فوکس کرنا تھا وہ نہیں کر سکے unfortunately, and that is fine. لیکن at the same time دیکھیں چائنا کے ماڈل کو جب ہم بڑے گلوریسلی وی پروموٹ کہ چائنا what China has become now, تو چائنا کے پیچھے بننے کے لیے وہی ہمارے جیسے لوگ تھے جو چائنیز جو ہیں یہاں کے پڑھ بھی رہے تھے, بزنس کے اندر بھی جا رہے تھے, and they were taking the value, they were taking their experiences back to their country. اسی طریقے سے ہم لوگ چائنا سے بہت آگے جا سکتے تھے what we have achieved, لیکن نہیں ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں, چاہے جس کے اندر جیسے اپنے نام لیا ECP کا یا جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کا, I think these people should realize that fact as well کہ جب ڈیم کے اوپر جو تھا, ڈیم کے اوپر بھی تو ساری دنیا بھر کے لوگوں نے پیسے دیے تھے نا, وہ تو سپریم کورٹ کے جو ہے ان کے جو چیف جسٹس کا انیشیٹو تھا, the way he launched it, تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ بہت ساری ڈیبیٹس کھڑی ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دی امپورٹنٹ فیکٹر از کہ جب سارے لیگلائز طریقے ایگزسٹ کر رہے ہیں, آپ کا بینکنگ سیکٹر کے بیک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کے اینڈ ٹو اینڈ اکاؤنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, روٹ جو ہے دیٹ از آئیڈینٹیفائڈ, تو باقی جو لوگ جو دے رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پیشنیٹ ہیں. ہمیں ڈزنٹ میٹر کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, وی آر ان ایرا آف گلوبلائزیشن. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جو انٹرویو ابھی کنڈکٹ کر رہے ہو, آپ ٹمبکٹو کے اندر بھی بیٹھ کے کنڈکٹ کر سکتے ہو, آپ مالی کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہو. بٹ ڈز دیٹ مین کہ یو آر لیس آف اے پاکستانی اف یو سٹنگ ان مالی اور ٹمبکٹو, اور اف یو ور ٹو بی سٹنگ ان کراچی؟ نو, ود دی سیم. ٹھیک ہے, تو وہ باؤنڈریز ختم ہو چکی ہیں جو ٹریڈیشنل پیٹرنز ایگزسٹ کرتے تھے. تو اسی لیے اگر وہ باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں گلوبلائزیشن کے اندر, تو یہ کانسیپٹ آف فارن فنڈنگ کے پیسوں کے اندر جانا, وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ نہیں لینا چاہیے. اس کے اندر جو ہے پاکستانی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. Why do you think Sri Lanka or any else would want to contribute towards Pakistan? صحیح. اس میں ایک بڑی ضروری جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ اعتراض کون کر رہا ہے, جن کی اپنی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ پڑھی ہیں. ازما بخاری صاحب کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے نواز شریف نے, اور وہ ملینز میں لیے ہوں گے یقیناً. یہ مشیل اوباما جو ہیں ان سے مریم نواز نے پیسے لیے بچوں کی وہ تعلیم کے فنڈ میں, اور وہ بھی ایک بہت بڑی رقم تھی. اس کا پتہ آج تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ کب وہاں سے چلے, کہاں پہنچے, کیا ہوا, کوئی ریکارڈ نہیں. تو ان کو پکڑنے کے لیے تو نہ ECP موو کرتا ہے, نہ ہی جوڈیشری اپنا رول پلے کرتی ہے. تو ECP یا الیکشن کمیشن اور جو آپ کی جوڈیشری ہے وہ ان لوگوں کو تو وہ پکڑتی نہیں جنہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹا اور پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیا, اور جن کے نون سورسز ہیں اتنے جو غیر ملکی فنڈنگ کی مد میں آتے ہیں. جو ہمارا تو PTI کا ممنوع فنڈنگ میں آتا ہے, تو ان کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں ان کو بحیثیت عورت وہ ریلیف دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں آزادی سے گھومیں, آپ نے فراڈولنٹ ڈاکومنٹ جمع کرائے, اور جو اوریجنل آپ کے اوپر کرمنل چارج تھا اس کو بھی آپ نے پروف نہیں کیا. تو اوورسیز پاکستانی اور اسپیشلی جو PTI کا ورکر ہے اس کو, آپ کو نہیں لگتا یہ اس وقت جو براڈ شیٹ کا ایک معاملہ اٹھا تھا جس میں بہت سارے مقدس لوگوں کے بھی نام آ چکے ہیں, تو اس کو کیموفلیج کرنے کے لیے یہ ایک PTI کی صرف آرم ٹویسٹنگ ہے؟ آئی تھنک کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN اور جتنے بھی جو ہیں وہ یہ MKM وغیرہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آئی تھنک دے نیور ریلی ریئلائز دا فیکٹ کہ ان کی جو فنڈنگ میکنزم, ان کی دیکھیں, ان کی اگر وہ باقی ساری چیزیں نہیں نہ کر سکے تو they will never be able to justify the funding as well. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے نہ انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا, ڈیموکریٹک کو یا آرگنائزیشنل انسٹیٹیوشن کو, کسی چیز کو بھی نہیں کیا, اور اوپر سے کرپشن اور وہ بھرماری ہوئی بھی ہے. وی آل نو دیٹ, وی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیل. ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے, PTI is the only party that has invested a huge amount of time and effort into bringing all sorts of people. Yes, there may be challenges. Yes, there may be issues as well کہ جو گورنمنٹ کو آ رہے ہیں. That doesn't mean the fact کہ ہماری کوشش جو ہے جو ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے کی ہے وہ that was a less of an effort. We are far ahead of ہمارا تو in fact sometimes we should not even be drawing comparison and conclusions with the status quo party. We have, our comparison is our own performance, that's it. We should not comparing ourselves with Maryam and Bilawal and so on and so forth. And this is something we obviously have to think about it. لیکن جہاں تک فنڈنگ کا کانسیپٹ آ گیا اور جہاں تک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے,
they may be doing it, لیکن اس میں سے ان کو ملنا کچھ نہیں ہے. I mean, how could they actually, let's say, how could they get me done for contributing towards a political party first? It's a free will. I'm an adult. I can contribute to Pakistan through a political party if I want to. It's a legal means of earning, and it's a legal means of transferring money to a particular organization. What's wrong with that? آپ تو یہ ساری چیزیں کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ہیلری کلنٹن کا وہ کیس موجود ہے جس میں ان کی ممنوع فنڈنگ کا وہ ایک ایشو ہوا تھا. تو ان دیٹ کیس وہ کنفسکیٹ کر لیا جاتا ہے اگر کسی فنڈ کا سورس پتہ نہ لگے, اور وہ ممنوع فنڈنگ میں ہو تو موسٹلی وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہمارے پاس وہ ہے, اس سے پارٹی تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی, مگر یہ ہے کہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ صرف آرم ٹویسٹنگ ہے, اور پی ٹی آئی کا جو اوورسیز میں بیٹھا ہوا جو ریمیٹنس بھیجنے والا ورکر ہے وہ پاکستانی بھی ہے اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ صرف اس کو گرل کرنے کے لیے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے, لیکن ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, چیزیں سامنے آنی چاہیے. مگر ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد اسامہ بن لادن والی بھی انویسٹیگیشن ہوگی, نواز شریف کے, اور جو پاکستان سے پیسے باہر گئے ہیں ان کی بھی صحیح طرح سے انویسٹیگیشن ہوگی, اور براڈ شیٹ اس میں حالیہ ایک کیس ہے ہمارے سامنے. تو دعائیہ کلمات کے ساتھ تھی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب, آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ ملک صاحب. اللہ حافظ.